السلام علیکم ناظرین، تحقیق کی تعریف و اقسام پر مبنی یہ ایک ویڈیو ہے جس میں آپ کے سامنے تحقیق کی تعریف مختصر طور پر اور اس کی چند اہم اقسام کو بیان کیا جائے گا۔ ویڈیو کی شروعات تحقیق کی تعریف سے کرتے ہیں۔ تحقیق سارے علوم کی ترقی کی رہن منت ہے۔ انسان نے آج جتنی بھی ترقی کی ہے وہ تحقیق کی بدولت ہے۔ تحقیق جیسا کہ سب جانتے ہیں حقیقت کو معلوم کرنا، حق کو جاننا، سچائی تک پہنچنا ہے۔ فارسی میں تحقیق کے لیے پژوہش کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے جس کے معنی کھوج کرنے اور تلاش کرنے کے ہے۔ لفظ جستجو بھی تحقیق کے لیے فارسی میں استعمال ہوتا ہے۔ تحقیق کے لیے انگریزی میں ریسرچ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جس سے مراد صرف حقائق کا دریافت کرنا نہیں ہے یا حقائق کو جمع کر دینا نہیں ہے، بلکہ تحقیق کا صحیح مفہوم یہ ہوتا ہے کہ حقائق ازسر نو جائزہ لے کر نئے نتائج تک پہنچنے کی کوشش کی جائے۔ کسی مسئلہ کا مطالعہ اور تجزیہ حقائق کی روشنی میں اس طرح کیا جائے کہ حل تک رسائی ہو سکے۔ تحقیق ساری علوم کی ترقی کی رہن منت ہے، یعنی اگر تحقیق نہ ہو تو انسان کوئی علم کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اس دنیا میں جتنے بھی علوم ہے اس کو ترقی حاصل کرانے میں تحقیق کی رہن منت ہے۔ آج جتنی بھی ترقیاں ہوئی ہے وہ تحقیق کی بدولت ہے۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ تحقیق کے معنی ہے حق کو جاننا، سچائی تک پہنچنا، اور فارسی میں تحقیق کے لیے پژوہش اور لفظ جستجو کا استعمال ہوا ہے جس کے معنی کھوج اور تلاش کرنے کے ہے۔ انگریزی میں لفظ ریسرچ کا استعمال ہوا ہے۔ سرنو کسی مسئلے کا مطالعہ اور تجزیہ حقائق کی روشنی میں اس طرح کیا جائے کہ حل تک رسائی ہو سکے۔ تحقیق میں بیشتر معلومات اور بکھرے ہوئے حقائق کی ترتیب اسی طرح سے کی جاتی ہے کہ وہ نتیجہ خیز ثابت ہو، یعنی نئے حقائق تک رسائی ہو سکے یا مسئلہ کا حل نکل آئے۔ یوں تو تحقیق کی کئی اقسام ہیں۔ آئیے یہاں تحقیق کے چند اہم اقسام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تحقیق کی اقسام، جس میں پہلا نمبر ہے خالص تحقیق، جسے انگریزی میں پیور ریسرچ کہتے ہیں۔ اسے فنڈامنٹل ریسرچ بھی کہہ سکتے ہیں۔ خالص تحقیق اس لیے کی جاتی ہے کہ معلومات کا دائرہ وسیع ہو۔ یہ تحقیق اسکالر کے علم اور معلومات میں اضافہ کر کے اس کی مسرت اور خوشیوں کو بڑھاتی ہے۔ اس تحقیق میں اسکالر صرف اس قول پر یقین رکھتا ہے کہ علم سب سے بڑا زیور ہے، صداقت اعلیٰ ترین قدر ہے اور بقیہ تمام باتیں ثانوی ہے۔ خالص تحقیق کی دنیا دو سوالات یعنی کیوں اور کیوں کر تک محدود ہے۔ خالص تحقیق اس لیے کی جاتی ہے کہ معلومات کا دائرہ وسیع ہو، یعنی خالص تحقیق اس لیے کی جاتی ہے کہ انفارمیشن، معلومات کو زیادہ سے زیادہ اکٹھا کیا جائے، جمع کیا جائے۔ اس میں محقق علم اور معلومات میں اضافہ کر کے مسرت اور خوشی کو، اپنی اندر کی خوشی کو بڑھاتا ہے۔ اس میں اسکالر صرف اس قول پر یقین رکھتا ہے کہ علم سب سے بڑا زیور ہے اور باقی باتیں ثانوی ہے۔ اس تحقیق کی دنیا صرف دو سوالات پر محدود ہوتی ہے، کیوں اور کیوں کر۔ نمبر 2 ہے اطلاقی تحقیق،
جسے انگریزی میں اپلائیڈ ریسرچ کہتے ہیں۔ اطلاقی تحقیق صرف معلومات کا دائرہ وسیع ہی نہیں کرتا بلکہ یہ نتائج کی روشنی میں اسے پرکھتا بھی ہے۔ پیور ریسرچ یعنی خالص تحقیق میں کیا تھا کہ وہ معلومات کا دائرہ صرف وسیع کر دیتا تھا، وہ نتائج کی روشنی تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتا، لیکن یہ اپلائیڈ ریسرچ اطلاقی تحقیق اس کا کام یہ ہے کہ معلومات کے دائرے کو وسیع کرنا، معلومات کو اکٹھا کرنا بھی ہوتا ہے اور اس کی روشنی میں نتائج تک اس کے رزلٹ کا پتہ لگانا بھی اپلائیڈ ریسرچ کے دائرے میں آتا ہے۔ وہ محقق جو اطلاقی تحقیق سے وابستہ ہے صرف معلومات کی حصولیابی تک اپنے کو محدود نہیں رکھتے بلکہ وہ نتائج کو عملی شکل میں دیکھنے کی متمنی ہے۔ اس طرح کا اسکالر ایک مسئلے کو سامنے رکھے گا تاکہ اسے حل کرنے کے لیے ضروری اقدامات اٹھائے جائیں۔ اس لیے وہ پہلے بتائے گئے اور بنائے گئے اصول و ضوابط کی حدود میں رہ کر کام کرتا ہے۔ اطلاقی تحقیق روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرنے والی عملی اور خصوصی مسائل کا حق تلاش کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ زیادہ تر اطلاقی تحقیق کسی پالیسی کو تیار کرنے یا کسی واقعہ امر کی سمجھ بنانے کے لیے کی جاتی ہے۔ اطلاقی تحقیق سے آئے ہوئے نظریات کو موافق بنا کر مسائل کو حل کرتی ہے۔ سماجی علوم، تعلیم، ڈاکٹری، باغبانی، زراعت کے شعبے وغیرہ میں کی جاتی ہے۔ عملی تحقیق جسے ایکشن ریسرچ بھی کہتے ہیں، آئیے اب اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عملی تحقیق کا کام کسی چیز کو قائم کرنا اور پھر اس کا رد عمل دیکھنے کے لیے اس کو آگے بڑھانا ہوتا ہے۔ عملی تحقیق کو بھی تجرباتی تحقیق کے زمرے میں رکھا جا سکتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ تجربہ گاہوں میں کی جاتی ہے اور عملی تحقیق کا مقام لائبریریاں اور تعلیمی ادارے ہوتے ہیں۔ اس کی اہمیت اس اعتبار سے بہت سے حالات میں کسی عمل کے امکان کا جائزہ لینے کی واحد صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کو آگے بڑھایا جائے، پہلے عمل کیا جائے اور پھر دیکھا جائے کہ اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے۔ عملی تحقیق کا کام کسی چیز کو قائم کرنا اور پھر اس کا رد عمل دیکھنے کے لیے اس کو آگے بڑھانا ہوتا ہے۔ یہ تجرباتی تحقیق کی طرح ہی ہوتا ہے، لیکن بس اس میں یہ فرق ہوتا ہے کہ یہ تجربہ گاہوں کے بجائے یہ لائبریریاں اور تعلیمی ادارے میں اس کو کیا جاتا ہے، اس کو عمل میں لایا جاتا ہے۔ کہ ایک اہم قسم تجرباتی تحقیق ہے۔ تجرباتی تحقیق مطالعے کی ایک خاص شکل ہے جس میں تنقیدی، منطقی، سائنسی نظریے اور سائنسی نظریے کے ساتھ حقائق کی جانچ کی جاتی ہے۔ موضوع کی گہرائی سمجھنے کے لیے اس کے پیچھے اہم عنصر کو تلاش کیا جاتا ہے۔ تجرباتی تحقیق ایک روایتی انداز کی تحقیق ہے جس کو سائنسداں خود استعمال کرتے ہیں۔ محقق کسی مفروضے یا اصول کا جائزہ لینے کے لیے ایک تجربہ کرتا ہے۔ تجربے کی تشکیل عام طور پر اس انداز میں کی جاتی ہے کہ وہ حالات پوری طرح محقق کے قابو میں رہیں، جن کے تحت جائزہ یا امتحان لیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے انتہائی سائنسی انداز کی تجربہ گاہوں میں کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے لائبریرین اور فراہمی اطلاعات کے سلسلے میں
کام کرنے والوں کو ان بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن کا تجربہ گاہوں کے جائزوں کے دوران پیش آنے کا امکان ہوتا ہے۔ تجرباتی تحقیق یعنی ایکسپریمنٹل ریسرچ، یہ ایکسپریمنٹ کرنے والا ریسرچ ہوتا ہے جو کہ خاص طور پر سائنسداں کرتے ہیں، اور یہ تجربہ گاہوں میں اس کے تجربات کو کیے جاتے ہیں۔ محقق اس تجربے کو کرنے کے لیے مفروضہ تیار کرتا ہے، یعنی ایک پلان بناتا ہے۔ اس مفروضے یا اصول کا جائزہ لینے کے لیے ایک تجربہ کرتا ہے، ایک ایکسپریمنٹ کرتا ہے، اور یہ تجربہ وہ تجربہ گاہوں میں کرتا ہے۔ کسی بھی قسم کی تجرباتی تحقیق کرنے کے لیے اس کا بنیادی نقطہ کار ایک مفروضہ ہوتا ہے، ایک بنیادی نقطہ مفروضہ یعنی ہائپوتھیسس ہوتا ہے۔ ہائپوتھیسس کی بنا پر ہی تجرباتی تحقیق کیے جاتے ہیں۔ یہ عام طور پر کسی مکمل نظام کے مختلف عناصر کے درمیان تعلق کے بارے میں ایک تجویز یا اصول کی شکل میں ہوتا ہے۔ نظریاتی تحقیق یا تھیوریٹیکل ریسرچ۔ نظریاتی تحقیق ہر طرح کے پیشہ ور افراد کر سکتے ہیں۔ ماہر حیاتیات، کیمسٹ، انجینئر، آرکیٹیکٹس سے لے کر فلسفیوں، ادیبوں، ماہرین معاشیات، مورخین وغیرہ تک۔ نظریاتی تحقیق ہی وہ اشخاص ہے جو بعد میں ہونے والے بدعات کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ انسان کے لیے بنیادی سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس قسم کی تحقیق علم کے تمام شعبے میں عام ہے۔ محقق نظریاتی تحقیق میں اس ابتدا سے شروع ہوتا ہے کہ ہمارے آس پاس کی دنیا کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس کے لیے وہ ایک مفروضے اور تجربے سے مختلف تجربات ڈیزائن کرنے کی کوشش کرتا ہے جو نئے نظریات تیار کرنے میں کارآمد ہوگا۔ تجرباتی تحقیق کی طرح اس تحقیق میں بھی محقق تحقیق کرنے سے قبل مفروضہ یعنی ہائپوتھیسس تیار کرتا ہے، پلان بناتا ہے۔ تنظیمی تحقیق، آپریشنل ریسرچ۔ تنظیمی تحقیق کا ارتقا دوسری جنگ عظیم کے دوران ہوا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ فوجی محاذ جنگ کا نقشہ تیار کرنے والے ذمہ داران بڑے پیمانے کی تنظیمی مسائل سے نپٹ سکے۔ اس وقت سے یہ طریقہ کار مختلف قسم کے تنظیموں میں استعمال کیا جا رہا ہے، جن میں لائبریریاں اور اطلاعی ادارے بھی شامل ہیں۔ بنیادی طور پر اس تحقیق کے عمل میں تنظیمی مسائل کے لیے ریاضی کے طریقے اور اصول استعمال کیے جاتے ہیں۔ تنظیمی تحقیق ان عوامل اور تعلقات کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے جن کے تحت مختلف تنظیمیں اور مخصوص انداز میں کام کرتی ہے۔ صحیح صورتحال کو سمجھ لینے کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اس نمونے کی تنظیم بنائی جاتی ہے جس کے ذریعے مختلف حالات کا جائزہ لیا جاتا ہے جو کسی تنظیم کے مختلف اجزاء ترکیبی میں تغیر و تبدیل ہونے کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ تنظیمی تحقیق کا ارتقا دوسری جنگ عظیم کے دوران ہوا تھا، اور اس وقت سے اب تک اس تحقیق کا استعمال دیگر تنظیموں میں کیا جاتا ہے جن میں لائبریریاں اور اطلاعی
ادارے بھی شامل ہے۔ بنیادی طور پر اس تحقیق کو کرنے کے لیے ریاضی طریقے اور اصول استعمال کیے جاتے ہیں۔ ادبی تحقیق ادب سے متعلق ہے۔ اس میں ادبی اشیاء، ادبی تحریروں، ادبی کتابوں پر تحقیق کی جاتی ہے۔ ادبی تحقیق وہ تحقیق ہے جو ادبی اشیاء، ادبی تحریروں اور ادبی کتابوں پر تحقیق کی جاتی ہے۔ نمبر 2 ہے شماریاتی تحقیق۔ شماریاتی تحقیق میں ڈیٹا یا معلومات کو یکجا کیا جاتا ہے اور اس کا منظم طریقے سے تجزیہ کیا جاتا ہے اور اس سے نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔ شماریاتی تحقیق میں ڈیٹا یا معلومات حصولیابی سے لے کر نتائج تک کے مراحل شامل ہے۔ یہ ڈیٹا یا معلومات کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے۔ یہ تحقیق میں مواد کی مقدار پر مبنی ہے۔ شماریاتی تحقیق سے مراد وہ تحقیق ہے جس میں ڈیٹا یا معلومات کو یکجا کیا جاتا ہے، انفارمیشن کو کلیکٹ کیا جاتا ہے، ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے اور اسے سسٹمیٹک وے میں انالائز کیا جاتا ہے، منظم طور پر اسے منظم طریقے سے اسے تجزیہ کیا جاتا ہے اور اس سے نتائج یعنی رزلٹ نکالے جاتے ہیں، اخذ کیے جاتے ہیں اور یہ مقدار پر مبنی ہوتی ہے، یعنی یہ کوانٹیٹیو ان نیچر ہوتی ہے۔ نمبر 3 ہے سندی تحقیق۔ ایسی تحقیق جو کسی ادارے کی زیر نگرانی کسی موضوع پر کی جاتی ہے اور اس کے ادارے کی سند عطا کی جاتی ہے، اسے سندی تحقیق کہتے ہیں۔ ہم لوگ جو پی ایچ ڈی، ایم فل، ڈی لیٹ کی ڈگری حاصل کرتے ہیں، یہ سندی تحقیق کے زمرے میں آتے ہیں۔ تحقیقی سند کی پہلی ڈگری پی ایچ ڈی ہے جو آکسفورڈ، الہ آباد اور دیگر دوسری یونیورسٹیوں میں ڈی فل کہلاتی ہے۔ اس سے آگے کی ڈگری انسانیات و سماجی سائنس میں ڈی لیٹ، ڈاکٹر آف لٹریچر یا ڈاکٹر آف لیٹرز ہے اور سائنس میں ڈی ایس سی۔ سندی تحقیق اس تحقیق کو کہتے ہیں جو کسی ادارے کی زیر نگرانی میں کسی موضوع پر کی جاتی ہے اور اس ادارے کی طرف سے اسے سند عطا کی جاتی ہے۔ اس طرح کی تحقیق کو سندی تحقیق کہتے ہیں۔ سندی تحقیق میں جو ہم لوگ پی ایچ ڈی، ایم فل، ڈی لیٹ وغیرہ ڈگری حاصل کرتے ہیں، یہ سندی تحقیق کے زمرے میں آتے ہیں۔ ڈاکٹر آف لٹریچر یا ڈاکٹر آف لیٹرز اور سائنس میں ڈی ایس سی، اس کا چلن پی ایچ ڈی کے بعد ہوا۔ امریکی یونیورسٹیوں میں پی ایچ ڈی کے بعد کوئی ریسرچ ڈگری نہیں ہوتی۔ دہلی یونیورسٹی اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بھی یہ ڈگری یعنی ڈی لیٹ، معاف کیجیے گا یہاں پرنٹ مسٹیک ہے، ڈی لیٹ کی ڈگری پہلے رائج نہیں تھی، یہ کچھ چند برسوں پہلے یہ رائج ہوئی ہے۔ ایم اے اور پی ایچ ڈی کے بیچ ایک ڈگری ایم فل وضع کی گئی ہے۔ پہلے یہ ایم لیٹ کہلاتی تھی، ایم فل کی ڈگری پہلے ایم لیٹ کہلاتی تھی، اب بھی یہ بعض جگہ ایم لیٹ کے نام سے برقرار ہے۔ اس کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ پہلے حصے یا سیمسٹر میں کچھ درسی امتحانی پرچے ہوتے ہیں، دوسرے حصے میں ایک
مختصر تحقیقی مقالہ لکھنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے 6 مہینے سے 1 سال تک کا وقت دیا جاتا ہے، جو بعض صورتوں میں بڑھ بھی سکتا ہے۔ ایم اے اور پی ایچ ڈی کے درمیان میں ایک ڈگری ہوا کرتی ہے جسے ایم فل کہتے ہیں، اور ایم فل کو ایملیٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ایملیٹ یعنی ماسٹر ان لٹریچر اور ایم فل مطلب ماسٹر ان فلسفی کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ پہلے حصے میں درسی امتحانی پرچہ لیا جاتا ہے، پرچے ہوتے ہیں، اور دوسرے حصے میں ایک مختصر تحقیقی مقالہ لکھنا ہوتا ہے۔ غیر سندی تحقیق: اس طرز کی تحقیق میں محقق بالکل آزاد ہوتا ہے۔ وہ کسی بھی موضوع پہ اپنی دلچسپی کے مطابق تحقیق کرتا ہے۔ اسے کسی ادارے کی نگرانی یا اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ غیر سندی تحقیق، جیسا کہ نام سے ظاہر ہوتا ہے، جو ڈگری کے لیے نہیں کی جاتی، اسے عموماً درس گاہوں کے ڈگری یافتہ اساتذہ کرتے ہیں۔ یہ درس گاہوں کے باہر دوسرے اہل شوق بالعموم اس کا معیاری سندی تحقیق سے کافی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس کے کرنے والے زیادہ پختہ ہوتے ہیں۔ سندی تحقیق کسی ادارے کی نگرانی سے کی جاتی ہے، لیکن غیر سندی تحقیق میں کسی ادارے کی نگرانی یا اس کی اجازت کی ضرورت نہیں اس میں ہوتی ہے، اور محقق بالکل آزاد ہوتا ہے۔ اس میں کسی طرح کی موضوع کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ محقق اپنی دلچسپی سے تحقیق کر سکتا ہے۔ اس تحقیق کو عمل میں لانے والے زیادہ تر درس گاہوں کے ڈگری یافتہ اساتذہ ہوتے ہیں۔ اجتماعی تحقیق: اجتماعی تحقیق ہمیشہ غیر سندی ہوتی ہے۔ اردو میں اس کا رواج بہت کم ہے۔ اجتماعی تحقیق ریسرچ پروجیکٹ ہے۔ یہ کسی نگراں اور ریسرچ اسسٹنٹ یا کئی ریسرچ اسسٹنٹوں کے اشتراک سے کی جاتی ہے۔ کسی بڑے پروجیکٹ کے لیے ملک کے مختلف محققوں سے مدد لی جا سکتی ہے، مثلا تاریخ ادب، انسائکلوپیڈیا یا لغات تیار کرنے کے لیے۔ سائنس میں معاملہ مختلف ہے۔ یونیورسٹیاں یا ریسرچ لیبارٹریاں، وہاں تحقیق اکثر نگراں اور ایک ریسرچ اسکالر کے اشتراک کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اسکالر کو اس پر ڈگری ملتی ہے، نگراں اس کا شریک کار ہو کر اسی تحقیق کو اپنے نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔ سائنس کی نظریاتی تحقیق کوئی استاد تنہا نہیں کر سکتا، ورنہ تجرباتی تحقیق جو تحقیق 95% ہمیشہ مشترکہ ہوتی ہے، کوئی استاد اپنے طور پر علیحدہ سے کوئی ریسرچ نہیں کر سکتا ہے۔ اجتماعی تحقیق، جیسا کہ لفظ اجتماعی لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ایک سے زائد اسکالر یا محقق ہوتے ہیں۔ اس طرح کی تحقیق کو کرنے والے آرٹس میں بھی ہو سکتے ہیں محقق، اور سائنس میں بھی ہو سکتے ہیں۔ آرٹس میں اس طرح کی تحقیق کرنے والے ریسرچر کو سند یا ایوارڈ نہیں ملتا، لیکن ڈگری نہیں ملتی، لیکن سائنس میں اجتماعی تحقیق کرنے والے کو ڈگری ملتی ہے۔ اجتماعی تحقیق یہ بڑے پیمانے میں کی جاتی ہے، جیسے کہ تاریخ ادب پر، انسائکلوپیڈیا پر اور لغات تیاری کرنے کے اوپر یہ تحقیق کی جا سکتی ہے، جسے ایک محقق اکیلے نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے اس میں
ایک سے زیادہ محقق یا اسکالر کی ضرورت پڑتی ہے، جس وجہ سے اسے اجتماعی تحقیق کہا جاتا ہے۔ تقابلی تحقیق، اس تحقیق میں کوئی سی بھی دو یا دو سے زیادہ مختلف قسم کے مظاہر کے درمیان تقابل کیا جاتا ہے۔ تقابلی تحقیق سے کسی تھیوری، کتاب، ریسرچ، فرد کی ادبی، سماجی، سائنسی، سیاسی، خدمات، اشیاء وغیرہ کے درمیان مماثل اختلافات، برتری یا کمتری کا عمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ نفسیاتی تحقیق، نفسیاتی تحقیق میں جو طریقہ استعمال کیا جاتا ہے وہ صورتحال کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ کبھی کوئی ایک طریقہ مناسب ہوتا ہے، کبھی دوسرا طریقہ۔ زیادہ تر اس تحقیق میں کتابوں کے مصنفین کے رجحانات اور ان کی نفسیات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ کار سائنٹیفک ہوتا ہے اور حقائق کا مطالعہ کیا جاتا ہے جو مشاہدہ میں آ سکے۔ نفسیاتی تحقیق کا طریقہ کار سائنٹیفک ہوتا ہے۔ اس میں زیادہ تر کتابوں کے مصنفین کے رجحانات اور ان کے نفسیاتی مطالعے کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ تہذیبی تحقیق، اس میں کسی بھی معاشرے کی حال یا ماضی کی تہذیب کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے اور پھر تحقیق کی جاتی ہے۔ تہذیبی ترقی و ارتقاء پہ بھی تحقیق کی جاتی ہے۔ تاریخی تحقیق میں کسی جگہ، کسی عمارت، کسی کتاب یا تاریخی اصناف ادب وغیرہ پہ کی جاتی ہے۔ اس تحقیق سے ہمیں ماضی کی حقائق جاننے میں مدد ملتی ہے۔ تجرباتی تحقیق کے برعکس، جس کا ارتقاء سائنسی اصولوں کے تحت ہوا تھا، تاریخی تحقیق مکمل طور پر عمرانیات کی پیداوار ہے، خصوصی طور پر ماضی کے بارے میں جاننے اور اس سے کچھ سیکھنے کی ایک کوشش ہے۔ اس طرح سے یہ خالصتاً بیانیہ انداز کی ہو سکتی ہے، جس میں حالات کا سلسلہ وار جائزہ لیا جائے اور کسی چیز کے ارتقاء کی ہر ممکن صورت سے ایک مکمل تصویر پیش کرنے کی کوشش کی جائے۔ تاریخی تحقیق کسی جگہ، کسی عمارت یا کتاب یا تاریخی اصناف ادب وغیرہ پر کی جاتی ہے۔ تاریخی تحقیق یعنی ہسٹوریکل ریسرچ، یہ ماضی سے جڑے ہوئے عمارت، جگہ، کتاب یا تاریخی اصناف پر کی جاتی ہے۔ یہ خالصتاً بیانیہ انداز میں ہو سکتی ہے، جس میں حالات کا سلسلہ وار طور پر جائزہ لیا جاتا ہے۔ لسانی تحقیق، لسانی تحقیق زبان پہ یا لسانیات پہ تحقیق کو کہتے ہیں۔ اس تحقیق میں لسانی زاویہ سب سے نئی راہیں تلاش کی جاتی ہے۔ محقق اجتماع، انتقاد اور تجزیاتی مطالعے کے بعد بھی لسانیات پر تحقیق کرتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو مفید معلوم ہو تو اسے لائک کیجیے اور دوسروں تک شیئر کیجیے۔ ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آپ سب اپنے اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔